اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ آل عمران کے 16 رکوع کا مطالعہ کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، اے ایمان والو اگر تم اطاعت کرو گے کافروں کی، یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، پھیر دیں گے تم کو تمہاری ایڑیوں کے بل تو پلٹو گے تم خسارے میں۔ وَلِلَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، بلکہ اللہ تعالیٰ دوست ہے تمہارا اور وہی سب سے بہتر نصرت دینے والا ہے۔ اہل ایمان پہ لازم ہے کہ کسی بھی صورت کافروں کی بات نہ مانے، وہ تو خود خسارے میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کی اطاعت کرنے والے بھی انہی کے انجام سے دوچار ہو جائیں گے۔ ایک مومن کی نظر اللہ کی طرف لگی رہتی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ وہی مومنوں کا حقیقی دوست اور وہی مومنوں کا حقیقی خیر خواہ ہے اور وہی سب سے بہتر مدد دینے والا ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اب ہم ڈال دیں گے کافروں کے دلوں میں رعب، بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا، اس وجہ سے کہ انہوں نے شرک کیا ہے اللہ کے ساتھ جس کی نہیں نازل فرمائی اس نے کوئی سند، ومأواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، فبئس مثوى الظالمین، اور کیا سنگین پڑاؤ کی جگہ ہے ظالموں کی۔ سنلقی، ہم ابھی ڈالیں گے، الرعب، رعب، دبدبہ، دھاک، سلطانن، مستند ہونے کا وصف، اتھینٹسٹی، بیسا، سختی والا، سم تھنگ ود ہارڈشپ، مسوا، آپ ڈیرا بھی کہہ سکتے ہیں، اور وہ جگہ جہاں پہ قیام کیا جائے، اور اکثر اوقات یہ لفظ اس کمرے کے لیے یا اس جگہ کے لیے جہاں پہ مہمانوں کو ٹھہرایا جاتا ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ آپ ایبورڈ بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ اسے ایک گیسٹ روم یا گیسٹ ہاؤس بھی کہہ سکتے ہیں۔ اہل ایمان، ان کافروں کی عددی برتری اور وسائل کی فراوانی کی پرواہ مت کرو، ہم ابھی ان کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے، یہ بھاگنے پہ مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ یہ لوگ شرک کے مرتکب ہوئے ہیں اور یہ ایک ایسا سخت جرم ہے جس کی سزا مل کے رہتی ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ کفار جنگ احد میں میدان چھوڑ کے مکہ کی طرف فرار ہو گئے تھے اور مسلمانوں نے دور تک ان کا پیچھا کیا تھا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اور تحقیق سچا کر دکھایا تم سے اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ جب تم تہس نہس کر رہے تھے انہیں اس کے اذن سے، حتیٰ اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم، حتیٰ کہ جب تم نے بزدلی کی اور تنازع کیا امر میں اور تم نے نافرمانی، من بعد ما اراکم ما تحبون، بعد اس کے کہ دکھا دی تمہیں جو تمہیں محبوب ہے، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے کچھ نے ارادہ کیا دنیا کا اور تم نے کچھ نے ارادہ کیا آخرت کا۔ تحسونہم، تم کاٹ رہے تھے، تم تتر بتر کر رہے تھے، راؤٹنگ، فشلتم، تم شل ہو گئے، تم نے نامردی کی، یو لاسٹ کریج، عصیتم، تم نے نافرمانی کی، یو ڈس اوبیڈ۔ اہل ایمان یاد کرو، اللہ تعالیٰ نے تم سے مدد کا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا، اور اس کی نصرت کی بدولت تم بڑھ چڑھ کے دشمنوں کو تہس نہس کر رہے تھے، لیکن جب تمہیں بازی اپنے حق میں پلٹتی دکھائی دی تو تم نے اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات میں اختلاف کیا، اور ایون کچھ نے نافرمانی کی، اور تم میں سے کچھ لوگ دنیاوی لالچ میں پڑ گئے اور اصل مقصد کو بھول کے مال غنیمت کی طرف لپک پڑے، جبکہ کچھ لوگ وہ تھے جو حقیقی کامیابی کے خواہش مند تھے۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اس نے الٹ دیا تمہیں ان سے تاکہ جانچے تمہیں، وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، تحقیق معاف فرما دیا اس نے تمہیں،
واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے مومنین پہ. صرفکم، تمہارا رخ پھیر دیا، ٹرن یو اوور. اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص تدبیر اور حکمت سے تمہیں ان کفار پہ غلبہ دینے سے روک دیا تاکہ تمہارے ایمان کو پرکھا جائے، مگر ظاہری حکم عدلوں کے باوجود چونکہ تمہارے دلوں میں اخلاص موجود تھا تو اس نے تمہیں معاف کر دیا. ایمان والوں کی نیت میں کوئی فتور نہیں تھا. اذ تصعدون ولا تلوون علی احد، جب تم چڑھے جا رہے تھے اور نہ پیچھے مڑ کے دیکھتے تھے کسی کو. والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول تمہیں پکار رہے تھے تمہارے پیچھے سے. فاصابکم غما بغم، تو اس نے ثواب دیا تمہیں غم پر غم کا. لکئی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم، تاکہ تم نہ حزن کرو اس پہ جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور جو آ پڑے تمہیں. واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ باخبر اس سے جو تم کرتے ہو. تصعدون، تم منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے، جو رننگ اپ ہل. تلوون، مڑ کر دیکھتے، کاسٹنگ اے گلانس. فاصابکم، بدلے میں دیا تمہیں. اس کا روٹ ہے ثواب، جسے لفظ بنتا ہے ثواب کا. تو ہم عام طور پہ ثواب سے مراد وہ اچھا ریٹرن لیتے ہیں. ثواب کا میننگ ہوتا ہے کوئی ایسا کام جس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ ملے. اب اگر عمل اچھا تھا تو اس کے بدلہ اچھا ملے گا، لیکن اگر عمل اچھا نہیں تھا تو پھر جو اس کا ریٹرن ہے وہ بھی اچھا نہیں ہوگا. یہ آیت آپ کے سامنے، آپ خود غور کر سکتے ہیں. لکیلا، تاکہ نہ رہے، تاکہ نہ ہو. فاتکم، تم سے چلا جائے. اسکپ، جب جنگ کا نقشہ بدل گیا تو افراتفری مچ گئی اور کچھ لوگ ظاہری شکست سے پہاڑ کی طرف بھاگ رہے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نہ تو متوجہ ہو رہے تھے اور نہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو رہے تھے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی ثابت قدمی کے ساتھ میدان میں کھڑے تھے اور تمہیں پکار پکار کر حق کی بلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے مسلمانوں ادھر آؤ، میں رسول اللہ ہوں. تم لوگوں نے اپنی پریشانی میں اپنے رسول کی آواز کو نہ سنا تو اس عدم توجہی کی وجہ سے تم پہ غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے. اس طرح تمہیں خوب جھنجھوڑا گیا تاکہ تم ایک جیتی ہوئی بازی کو ہاتھ سے نکلنے کا غم کھانے کے بجائے موجودہ صورتحال کو دیکھو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہو جاؤ. یہ فتح اور شکست اور اسباب یہ اللہ کو سب معلوم ہے. ثم انزل علیکم من بعد الغم امانا، پھر نازل فرمائی تم پہ غم کے بعد امان. نعاسا یغشی طائفۃ منکم، ایک اونگ جس نے ڈھانپ لیا ایک گروہ تم میں سے. وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم، اور ایک گروہ تحقیق پڑی ہوئی تھی انہیں اپنی جانوں کی. یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں ناحق جہلانہ گمان. یقولون حل لنا من الامر من شیء، وہ کہتے کیا ہمارا ہے اس معاملے میں کچھ بھی. قل ان الامر کلہ للہ، کہہ دیں بے شک سب معاملات اللہ تعالیٰ کے ہیں. نعاسن، نیند کی ابتدائی حالت جس میں حواس میں سکون اور خاموشی پیدا ہونے لگ جاتی ہے، اور انگلش میں آپ کہتے ہیں سلمبر یا اونگ. یکشا، ڈھانکتی رہے یا ڈھانپ لیا اس نے. حل لنا، کیا ہے ہمارے لیے، اس فرس. اب جیسا کہ آیت نمبر 152 میں بیان ہوا کہ جنگ احد میں حصہ لینے والوں کے دو گروہ ہو گئے. ایک وہ جو دنیا کے خواہش مند تھے اور دوسرا جن کے مد نظر آخرت. اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے جو گروہ آخرت کا متمنی تھا ان پہ ایک اونگ ڈال دی جس کی بدولت ان کے اندر سکینت اور طمانینت کی ایک لہر دوڑ گئی. انہوں نے اپنے رسول کی آواز پہ لبیک کہا اور ایک نئے ولولے کے ساتھ دشمن کے ساتھ نبرد آزما ہو گئے. جبکہ دوسرا گروہ جو محض دنیا کا طلبگار تھا
اور انہیں اپنی جانوں کی ہی پڑی ہوئی تھی، ان پہ یہ اونگ طاری نہ ہوئی، اور وہ اپنے عقیدہ جاہلیت کے مطابق یہ سمجھ بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول اور اس کے صحابہ کی مدد نہ فرمائے گا۔ تو اس صورتحال میں طرح طرح کے گمان کا شکار ہو گئے، ہاتھ پاؤں چھوٹ کے بیٹھ گئے اور طرح طرح کی باتیں بنانے لگ گئے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، مخفی رکھتے ہیں اپنے نفسوں میں جو نہیں ظاہر کرتے تم پہ۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، وہ کہتے اگر ہوتا ہمارے اس معاملہ میں کچھ نہ قتل ہوتے ہم یہاں۔ قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، کہہ دیں اگر تم ہوتے اپنے گھروں میں تب بھی نکل پڑتے جن کے لیے لکھا جا چکا قتل ہونا اپنی اپنی قتل گاہ کی طرف۔ وَلَيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلَيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس لیے کہ پرکھے اللہ تعالیٰ جو تمہارے سینوں میں ہے اور نکھار دے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ذات کا محور۔ ہاں ہونا یہاں اس جگہ پہ، لبارزہ ضرور باہر آ جاتی، surely come out، مزاجہم اپنے قتل ہونے کی جگہ یا اپنے لمبا لیٹنے کی جگہ، their places of killing۔ تھوڑی دیر کے لفظ بذات الصدور، یہ گرین کلر میں شون ہے، اس پہ غور کریں۔ ذات سے مراد شخصیت ہوتی ہے، جو پرسنالٹی ہوتی ہے، جبکہ صدر سے مراد ہوتا ہے مرکزی جگہ یا مرکز۔ تو اس لحاظ سے ذات سے دور جو ہے اس سے مراد ہے ذات کا محور، یا آپ اسے کہہ سکتے ہیں ذہنی مرکزیت، جو کسی شخص نے اپنے اندر بنا رکھی ہے، جو ڈائریکشن اس نے پکڑ رکھی۔ اب یہ لوگ جو طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے یہ دراصل منافق تھے، اس صورتحال سے بہت پریشان اور خوفزدہ، ان کے ذہنوں میں عجیب و غریب سی کھچڑی پک رہی تھی، اور وہ بار بار ایک ہی بات دہرائے جا رہے تھے، اگر ہماری بات مان لی جاتی، اگر ہمارے مشورے مان لیے جاتے تو اس بات کی نوبت ہی نہ آتی۔ اس حقیقت کو بھول بیٹھے کہ موت کا وقت، موت کی جگہ اور حالات یہ سب طے شدہ ہوتے ہیں، جیسا کہ آخر سبق کے شروع میں آیت نمبر 145 میں ارشاد ہوا، نہیں کسی نفس کو موت مگر اللہ تعالیٰ کے اذن سے نوشتہ مقرر کے مطابق۔ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا، بلکہ خود چل کے اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے جو اس کے نوشتہ کے مطابق مقرر ہے۔ یہ جو مشکل صورتحال پیدا ہوئی اس کا ایک مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے احوال سب کے سامنے اشکار کر دے تاکہ سچے اور جھوٹے بالکل ممتاز ہو جائے۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک جنہوں نے تم میں سے منہ موڑا جس روز گتھم گتھا ہوئی دو جماعتیں، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، دراصل متزلزل کر دیا انہیں شیطان نے بدولت ان کے بعض کسبوں کی۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، تحقیق معاف فرما دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا، علم والا ہے۔ التقا ملی، مٹ بھیڑ ہوئی، میٹ، استزلہم ہلا دیا، ڈگمگا دیا، ٹریمبلڈ، کویکٹ، افا درگزر کیا، چھوڑ دیا، آپ کہہ لیں معاف کر دیا، اسپیئرڈ، فارگیو۔ اب جن مسلمانوں کے پاؤں اس روز یعنی جنگ احد کے دن اکھڑ گئے، اس کی وجہ ان کے اپنے کچھ کسب تھے جس کی وجہ سے وہ ابھی تک ایمان میں کم پہنچے تھے، اس لیے شیطانی حربوں کی وجہ سے لڑکھڑا گئے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو سب سے بہتر جانتا ہے، اس نے ایسے تمام لوگوں کو معاف کر دیا جن کے دلوں میں کوئی کھوٹ نہیں۔ ایک مختصر سا خلاصہ، رائے حق میں جدوجہد کرنے والوں کا دوست اللہ ہے، اور وہ کمال مہربانی سے ان کی نصرت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے کوئی بھی اپنے وعدے کو پورا کرنے والا نہیں ہے، لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رول، اگر ہم اللہ تعالیٰ
اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کریں گے تو پھر وہ نصرت روک لی جائے گی، اور ہم اپنے ہی لیے مصیبتوں اور پریشانیوں کو دعوت دے لیں گے، اور اس کی ایک مثال جنگ احد ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک فتح یا شکست سے زیادہ قدر جو ہے وہ خلوص نیت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں، اور ہمیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دیں۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔